بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں امتیاز گل صاحب۔ سر السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب، گڈ مارننگ۔ گڈ مارننگ سر۔ وعلیکم السلام۔ سر پچھلے 2-3 دنوں میں جو اسلام آباد میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، آپ سے زیادہ کوئی بہتر اسے ریڈ نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے سوچا کہ یہ سوالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہم تو اس کے اوپر جو یہاں سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں اس پہ تجزیے اپنے پیش کرتے رہتے ہیں۔ سر ہم نے کبھی بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح سے آپریٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح سے آج کل اس وقت آپریشنز چل رہے ہیں پاکستان میں پولیٹیکل۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ باہر آ جائیں اور اعلان کریں کہ آج سے یہ حکومت اس قابل نہیں ہے کہ اس ملک کو سنبھال سکے، تو آج سے ہم سنبھالیں گے۔ ہمیں ایسے دیکھا، مشرف صاحب آئے، ضیاء صاحب آئے، اس سے پہلے یہی کچھ ہوتا رہا ہے۔ اچھا، لیکن اب ایسا ہو رہا ہے کہ حکومت جو اسٹیبلشمنٹ کی اینٹی ہونی چاہیے اور انہیں اس کی سب سے زیادہ تکلیف ہونی چاہیے کہ یار یہ ہمارے کام میں مداخلت کرتے ہیں، یہ خاموش کیوں نہیں بیٹھتے، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ سر وہاں پر تو قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، آپ نے فیصل واڈا کی باتیں سنی ہے؟ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت بدبودار، ایکسپائرڈ جنازے، تو ان کو قومی غیرت کیوں نہیں آتی؟ کیوں شہباز شریف یا ایڈمنسٹریشن بولتی نہیں؟ کل ویسے عابد شیر علی نے ایک بولا ہے کہ یار آپ کی جرت کیسی ہوئی کہ آپ ہمیں جنازے کہیں؟ ویسے جنازے تو وہ بن ہی گئے ہیں، لیکن وٹ یو میک آؤٹ آف دس؟ یہ ہونا تھا، کیونکہ جب آپ اعلان کر دیتے ہیں نا کہ ہم ہیں اور ہماری وجہ سے ملک چل رہا ہے، تو پھر سر جو ہیٹریڈ ہے، چونکہ ہمارے ڈی این اے میں شامل ہے، پاکستان کی عوام کے ڈی این اے میں دو ہی نعرے ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی امریکہ۔ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اس وقت سے چل رہا ہے۔ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تو کافی عرصے سے اب چل رہا ہے، بلکہ بہت عرصے سے چل رہا ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ البتہ اس کو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس طرح براہ راست معاملات ہاتھ میں لے کے اس لوگوں کو مزید اپنے خلاف کر دیا ہے۔ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ کس طرح وہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ مختلف آپ حکومتیں دیکھیں کس طرح وہ ڈسمس ہوئیں، اور جو عابد شیر علی نے جس بات پہ اعتراض کیا ہے، وہ تو اب میرا خیال ہے یہ لوگ تو اب اعتراض کے قابل بھی نہیں رہے ہیں۔ ان میں تو اب اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ خاموشی سے ان کو جو کہے وہ قبول کر لیں۔ یعنی فیصل وابڈا خود بھی اب کئی لوگ ہوتے ہیں بڑے خود بھی بدبودار ہوتے ہیں، لیکن وہ جب کئی بدبودار باتیں کرتے ہیں، ان بدبودار باتوں کی حقیقت بھی کچھ نہ کچھ ہوتی ہے۔ یعنی جو شخص عمران خان کو مشکلات کا شکار کرتا رہا یہ باتیں کر کے کہ نوکریوں کی بارش ہو جائے گی، اور معلوم نہیں کیا کیا ہو جائے گا جب یہ عمران خان کے ساتھ تھے، سو اس نے بہرحال جو بات کی ہے وہ اس لحاظ سے بالکل صحیح ہے کہ ہم اس وقت جن لوگوں سے کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ سے خود اسٹیبلشمنٹ کو امپاور کیا، اس کی قوت میں اضافہ کیا، مختلف طریقوں سے قانون سازی کر کے، اور وہ بس اس بات پہ اب خوش ہیں، چاہے وہ زرداری ہے، بلاول ہے، شریف ہے، پورا شریف، آل شریف جس کو کہتے ہیں، کہ وہ بس اس بات پہ خوش ہے کہ انہیں حکومت ملی ہوئی ہے، بڑے بڑے عہدے انہوں نے لے لیے ہیں، اس کے نام پہ وہ اپنی حکومت کاری اور گرانٹس دے رہے ہیں، نئے نئے منصوبے شروع کر رہے ہیں۔ ذمہ داری ایز سچ کوئی نہیں ہے۔ یعنی جب آپ دہشت گردی کی بات کریں گے، جب آپ ملک کے امیج کی بات کریں گے، بڑی ذمہ داری ظاہر ہے دوسروں نے لے لی ہوئی ہے، چاہے وہ ریکو دیک کا معاملہ ہو، چاہے ہماری کارپوریٹ فارمنگ کا ہو، چاہے ہمارے ٹورزم کا ہو، وہ کام دوسروں نے سنبھال لیے ہیں۔ ان کا کام ہے بس آپ جیٹس میں سیریں کرتے پھریں اپنے خانوادے کے ہمراہ، سعودیہ، سعودیہ سے ترکی، ترکی سے لندن، لندن سے معلوم نہیں کہاں کہاں۔ تو میرا خیال ہے وہ جنازے وغیرہ تو اس لحاظ سے جو سیاسی جمہوریت کا جو جنازہ تھا وہ تو پڑھا جا چکا ہے نا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ حکومتیں تبدیل ہو جاتی تھیں، عدم اعتماد کا ووٹ آ جاتا تھا، پھر دوسری پارٹی آ جاتی تھی، لیکن وہ اس طرح سے کمپرومائزڈ نہیں ہوتے تھے جس طرح سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی۔ یعنی جب سے یہ 9 اپریل 2022 سے پاکستان پہ ماشاء اللہ حکمرانی کر رہے ہیں، تو اس وقت سے مسلسل وہ کہتے ہیں نا دے ہیو بین سیڈنگ گراؤنڈ ٹو دی انویزیبل پاورز، جو جن کے یہ مرہون منت ہیں اقتدار میں آنے کے،
وہ ان کو مسلسل اختیار پہ اختیار اور ان کے قصیدے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور میں تو حیران ہوں، ہمیں انسان میں ایک اپنی سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے، اس کے تحت آپ جو بھی باتیں کرتے ہیں یا لکھتے ہیں تھوڑا ناپ تول کے کرتے ہیں، یو ڈونٹ گو آؤٹ آف دا وے. آؤٹ آف دا وے جو ہوتا ہے وہ تو درباری مسخرے جاتے ہیں، درباری قصہ گو جو ہوتے ہیں وہ ہر قسم کے کلابے میں لاتے ہیں، ایڈجیکٹیوز استعمال کرتے ہیں اپنی شاعری میں، اپنے بیانات میں، جو شاہ کو وہ فرش سے عرش پہ پہنچا دیتے ہیں. تو آج کل ہم یہی کچھ دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے وزیر اعظم ہوں، چاہے ہمارے صدر ہوں، چاہے ہمارے وزرائے اعلیٰ ہوں، وہ بس اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. تو اس میں شاید یہ ایک بنیادی ایک ریئلٹی بھی ہے کہ ہم بڑے آئیڈیلز کی بات کرتے ہیں، جمہوری آئیڈیلز کی، رول آف لاء کی بات کرتے ہیں، لیکن جو کچھ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے حوالے سے کیا، اسرائیل نے جو کچھ غزہ کے ساتھ کیا، اور جس طرح اب آپ نے وہ یو ایس جوئش کانگریس کی قرارداد بھی دیکھ لی ہوگی، جس طرح اس میں کم از کم 3 پیراگراف میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا کہ آپ نے اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل میں جو قرارداد تھی اس کو بلنٹ کرنے میں، اس کو تھوڑا سا نرم کرنے میں پاکستان نے بڑا زبردست کردار ادا کیا. اور ساتھ میں انہوں نے جوئش کانگریس نے یہ بھی لکھا کہ اس سے لگتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں سیاست جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے. سو آپ میرے خیال ہے اس تمام باتوں کو سامنے رکھیں تو پھر میری آپ کی جو خواہشات ہیں رول آف لاء کی، جمہوریت کی، وہ بس باتیں ہی رہ جائیں گی مسٹوں میں، خواہشات رہ کالجوں میں. خواہشات ہی رہ جائیں گی. لیکن سر میں آپ کو یاد ہے نا کہ مشرف صاحب کی میں اکثر اس کا ذکر کرتا ہوں اور بہت سارے لوگ اس سے ناراض بھی ہوتے ہیں ہمارے سننے والے کہ نہیں جی مشرف واز اے بیٹر لیڈر اور مشرف صاحب کا ایک ویژن تھا. اچھا ان کی بہت ساری باتیں اچھی بھی ہیں لیکن ایک جو بنیاد تھی وہ غلط تھی. جس طرح سے وہ اقتدار میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشرف صاحب نے جب 2 مکے لہرائے انہوں نے کہا کہ یہ ہوتی ہے عوام کی طاقت. تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ریفرینڈم بھی ہوا اور وہ دن تھا جب ان کا زوال شروع ہو گیا. لوگ وین وی ٹاک اباؤٹ دی پاکستان اسٹیبلشمنٹ آپ کو لگتا ہے کہ یہ رائٹ ٹائم ہے ان کو کنٹرول کر لینا؟ کیونکہ اب تو ٹی وی پر بات ہو رہی ہے کہ بھائی آپ اعلان کر کے آ جائیں اگر آپ اچھے ہیں. پاکستان کی حکومت نالائق ہے اور ان کو بار بار کہا جاتا ہے کہ تم نالائق ہو اور تم سے اچھے ہم ہیں. اور تمہیں سر عمران خان کو تو تانے یہ دیے جاتے تھے نا کہ نیپیاں بدل بدل کر ہم تھک چکے ہیں. تو یہاں پر تو نیپی کے ساتھ پاؤڈر بھی لگایا جا رہا ہے، خوشبو بھی لگائی جا رہی ہے، اچھے کپڑے بھی پہنائے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ ہم اس سے زیادہ اب کیا بات کریں کہ پبلک میں پہلے ہوتا یہ تھا کہ براہ راست ماشاء اللہ، اب جب ماشاء اللہ لگ جاتا ہے تو اس میں پھر بہت ساری قباحتیں ہوتی ہیں. اکثر یورپی ممالک، امریکہ کا تو اپنا ایک گیم پلان ہوتا ہے، لیکن اکثر یورپی ممالک کا کہ پھر اپنے پیمانے ہوتے ہیں کہ آیا ایک فوجی حکمران کے ساتھ براہ راست وہ ڈیل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. لیکن موجودہ جو نظام ہے اس میں ان سب کے لیے آسان ہے کہ وہ ان کو معلوم ہے کہ اصل حکمران کون ہے، لیکن آ، انہوں نے چونکہ ان کا خیال ہے کہ ہاتھ ملا رہے ہیں وہ آ، شہباز شریف کے ساتھ، وہ میٹنگز کر رہے ہیں مریم نواز کے ساتھ، آصف علی زرداری کبھی کبھی مل لیتے ہیں ان سے یا بلاول سے ملتے ہیں. تو ایک لبادہ جو ہے پڑا ہوا ہے، ایک کور پڑا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں دس از انڈکلیئرڈ مارشل لاء. مارشل لاء اس کو نہ بھی کہیں، لیکن ماضی میں بھی بے شمار ایسی مثالیں ملی کہ جیسے آ، اصل بڑے بڑے محکمے جو ہیں وہ تو فوجی آفیسرس کے پاس رہے ہیں نا. اس وقت بھی اگر آپ دیکھ لیں ہمارا، سب سے زیادہ اس ٹائم ہے سر، سب سے زیادہ ریٹائرڈ. جی آپ جس طرح بھی نظر دوڑا لیں، اسپورٹس کو دیکھ لیں، حج ڈائریکٹریٹ کو دیکھ لیں، مائننگ کو دیکھ لیں، ایس آئی ایف سی کو دیکھ لیں، سپارکو کو دیکھ لیں، یعنی جو سائنٹیفک نادرا کو دیکھ لیں، جہاں جہاں آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو تو فوجی آفیسرز نظر آتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ وہ بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں. تو بڑی اچھی بات ہے جناب، اگر اچھے ایڈمنسٹریٹرز کے ذریعے آپ ملک چلا سکتے ہیں تو وہ کام تو آپ کر رہے ہیں. یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف نے پہلی مرتبہ جنرل ذوالفقار کو میرے خیال ہے جون 1997 میں کے انتخابات کے بعد وابڈا کا چیئرمین لگایا تھا کہ وابڈا کے حالات بہتر ہو جائیں.
آج بھی وابڈا کا چیئرمین ایک لیفٹیننٹ جنرل ہیں، میرا خیال ہے وہ ریٹائر ہو چکے، ریٹائرڈ جنرل ہیں۔ تو اگر تو یہ پیمانہ، اگر یہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، تو 1997 سے لے کے آج کتنے ہو گئے؟ 30 تقریباً سال ہو گئے، almost 30 32 years. سال۔ سو 32 سال میں تو پھر وابڈا کو تو بڑا زبردست ادارہ ہونا چاہیے تھا، اس کو منافع میں ہونا چاہیے تھا، لیکن آج وابڈا کے حالات 1997 سے بہت زیادہ خراب ہیں۔ اس کی اور بھی کئی وجہ، اچھی ہاؤسنگ اسٹیٹس تو دی ہیں انہوں نے۔ جی وہ بالکل، ریسٹ ہاؤسز ماشاءاللہ بڑے زبردست ہوتے ہیں، جہاں جہاں ان کے افسران کے لیے، ہمارے وزراء کے لیے، ان کو پتہ اب ہمارے وزیر کتنی محنت کرتے ہیں، ہمارے بیوروکریسی، تو وہ جب تھک جاتے ہیں وابڈا کے کاموں سے تو کبھی وہ نتھیا گلی چلے جاتے ہیں، کبھی خپلو چلے جاتے ہیں، معلوم نہیں کہاں کہاں پہ گیسٹ ہاؤسز ہیں، جھیلوں کے آس پاس، پہاڑوں میں۔ اچھا سر، تو وہی جو ماڈل ہے نا، یہ ماڈل صرف اتنی یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ماڈل بڑا بہترین ہے ترقی کے لیے، تو انہیں تو پھر میرے خیال ہے جو بلڈی سویلینس ہیں ان کو تو ہٹا دینا چاہیے، ان کی تو ان کو ضرور، ان بیساکھیوں کی میں سوچتے رہتا ہوں کہ ضرورت کیا ہے کہ اب جب آپ ایک میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل، بریگیڈیئر صاحب، اور ان سب کی بڑی زبردست کیپیبلٹیز ہیں، اور وہ ادارے بڑے اچھے چلا سکتے ہیں، تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے انڈیکیٹرز کہاں پہ ہیں، گورننس کا انڈیکیٹر، رول آف لاء کا، تعلیم کا، زراعت میں، جہاں جہاں دیکھ لیں تو ہم جو نیچے سے تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے نمبر پہ ہیں تمام انڈیکیٹرز میں، اور بالواسطہ طور پہ تو پاکستان میں حکمرانی ایک ہی ادارے کی رہی ہے، کیونکہ حکومتیں، سول حکومتیں تو آپ کو معلوم ہی ہیں، 2 3 سال، 2.5 3 3.5 سال کے بعد وہ فارغ ہو جاتے ہیں۔ جو تسلسل چاہیے ہوتا ہے کسی بھی ملک کے اور ملکی اداروں کے استحکام کے لیے، وہ تسلسل انہیں نہیں ملا ہے، اور اس کی وجہ سے میرا خیال ہے ہماری جو اشرافیہ ہے، جو بڑے دو گھرانے ہیں، انہوں نے بھی یہ احساس کر لیا کہ جی بجائے اس کے کہ آپ اس چٹان سے ٹکراتے رہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ عہدے قبول کریں، ان کی تعریفیں کریں اور مزے کریں۔ اب ٹھیک کہہ رہے ہیں، اسی لیے باؤ جی خاموش ہیں۔ اچھا لیٹس کم ٹو عمران خان سر، وہ مذاکرات کی ایک بات ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے یہ کہ یہ صرف، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دھکا دینے کے لیے کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، پھر برسٹر سیف کے بارے میں کوئی بات آ جاتی ہے، روزانہ ہم نہ یہ کہانیاں سن رہے ہیں، ملاقاتیں روک دی گئی، پھر لوگ جو اندر جا کر عمران خان سے ملتے ہیں ان کا لسٹوں میں نام نہیں ہوتا۔ کل تو یہ بھی خبر رپورٹ ہوئی، بشرا بی بی نے فیصل چودھری کو پوچھا کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے، آپ کس کے کہنے پر یہاں پر آئے، ہمارے اپنے خاندان کے لوگوں سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی اور تسی منہ چپکا ہے اندر ادھر۔ تو سر وٹ ڈو میک آؤٹ آف دس؟ یہ جو دھکا تھا، آپ کو یاد ہے کہ رات دن صبح و شام ججز کی طبیعت خراب ہوئی، اس نے کہا جی میں چھٹی پر جانا چاہتا ہوں، نے کہا نہیں پہلے فیصلہ کرو پھر تمہیں ریٹائرمنٹ ملے گی۔ تو آج کل تو کیسز ہی نہیں چل رہے، اور جو ملاقات تھی، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ وقت بائے کیا جا رہا ہے، یہ وہ وقت بائے کیا جا رہا ہے جو عمران خان نے ان کو نہیں دیا، جب یہ کہتے تھے کہ یار ڈگری کرو 2 3 سال کے لیے خاموش ہو جائیں تو کیسز ختم ہو جائیں گے، تو خان صاحب نے انکار کر دیا، تو یہ وہ وقت بائے بائی ہوک اور بائی کروک والی جو بات ہے وہ یہ بائی کر رہے ہیں۔ دیکھیں موجودہ حالات ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتے ہیں، حکومت کو بھی سوٹ کرتے ہیں کہ ایک بندہ ہے اس کو اندر رکھا ہوا ہے، سب کو معلوم ہے ان کے خلاف کیسوں کی جو نوعیت ہے، اس کی حیثیت ہے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے قیادت کے اندر، پارٹی کی قیادت کے اندر ایک تفرقہ پیدا کیا ہوا ہے۔ سو بیسیکلی پارٹی جو ہے وہ لیڈر لیس ہے اس وقت، ان کے پاس قیادت نہیں ہے، تو لہٰذا اچھا ہے کہ جو ادھر کے قریب لوگ ہیں، ادھر کے قریب لوگ ہیں، ان کا آنا جانا لگا ہوا ہے، لیکن اصل جو بات ہے کہ ان کیسوں کا کیا بنے گا، دیکھیں نا اب کتنی پیشیاں جو ہیں وہ منسوخ ہوئی ہیں، جو اڈیالہ جیل میں آ، آ، پیشیاں ہونی تھیں مختلف کیسز کی، تو القادری اس کی ٹرسٹ کیس ہے، اور بھی بہت سارے کیسز ہیں۔ جی، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے نا کہ جب پیشی ہوتی ہے تو پھر آپ ظاہر ہے وکیلوں سے بھی ملیں گے، اپنی پارٹی کے لوگوں سے بھی ملتے ہیں عمران خان، پھر کوئی پیغام باہر آ جاتا ہے، کل بھی کوئی پیغام باہر آیا تھا، لیکن اس قسم کی اسٹریٹجی، ایک بندہ ہے اس کو انہوں نے گھیر لیا ہے، گھرا ہوا ہے، جیل کے اندر ہے، اور پارٹی اس کی وجہ سے انتشار کا شکار ہے، کمیونیکیشن گیپ ہے،
اور یہ جو ایسی یہ ڈھکوسلے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے، رابطے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے سب کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ عمران خان جیل میں رہیں، ان کے بھی مزے ہیں، ان کی پارٹی چلتی رہے گی، اور جو پی ٹی آئی ہے اس کے لوگ بس شاید اسی تنخواہ پہ خوش ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر ان کی نمائندگی ہے، ویئر ایز ان کو جو اصل نمائندگی جو ملنی چاہیے تھی وہ تو ابھی تک نہیں ملی ہوئی ہے۔ تو مذاکرات بے شک ہو سکتے کانٹیکٹس وغیرہ کوئی ہوتے ہوں، لیکن اس موقع پہ اگر تو عمران خان اپنے جو بنیادی اس کے تقاضے تھے اس پہ تھوڑا بہت کچھ سمجھوتا کر کے وہ باہر آتے ہیں، تو ان کی جو سیاست ہے، جو بیانیہ انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے، وہ تو پھر دھڑام سے نیچے آ جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ڈزنٹ وانٹ ٹو بی سین کہ میں نے کسی اپنے بنیادی جو ایشوز تھے اس پہ کوئی سمجھوتا کر لیا ہے، تو اس کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہوئی ہے۔ اور باقی ایک بات میں بھی ہم خوش فہمی کا شکار ہیں، اسی پہ میرا خیال ہے شو بھی ہم ختم کر سکتے ہیں کہ انسان بہت سارے منصوبے بناتا ہے خود، لیکن ایک قدرت کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، وہ جس کے ساتھ ہو اس کے خلاف تمام پھر منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا ڈیوائن انٹرونشن، ڈیوائن ہینڈز۔ مجھے لگتا ہے عمران خان کو کچھ ایسے ان کے سر پہ کچھ ایسا سایہ ہے ڈیوینٹی کا، یعنی قدرتی طاقتوں کا، کہ وہ اتنی عمر کے باوجود اکیلا تنہائی کی جیل میں کئی مرتبہ بتایا گیا کہ ان کو 5 دن تک بجلی بھی نہیں تھی ان کے سیل میں، تو یہ تمام تر صعوبتیں وہ اگر برداشت کر رہے ہیں تو ان کو اللہ نے میرا خیال ہے بڑی قوت دی ہے، اور موسٹ پرابیبلی وہ ایک مشن کے تحت یہ سارا کچھ برداشت کر رہے ہیں۔ تو جن لوگوں نے ان کو یہ منصوبہ دیا ہوا ہے، ابھی بنایا ہوا ہے کہ ان کو مسلسل اندر رکھ کے ہم نے اللہ تللے کرنے ہیں، ان کو بھی شاید بہت جلد پتہ چل جائے گا، کیونکہ تاریخ میں نام اس کا رہتا ہے جو جیل سے سرخرو ہو کے نکلتا ہے بغیر سمجھوتا کیے ہوئے۔ وہ لوگ بڑے جلدی فنا ہو جاتے ہیں تاریخ میں، جو اپنی خاطر، اپنے چھوٹے مفاد کی خاطر قومی مفاد کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ بہت شکریہ سر ویورز، یہ ہماری آج کی نشست تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، اور آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے اس پر بھی ضرور تبادلہ خیال کریں کمنٹس کی شکل میں۔ مجھے اور امتیاز گل صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔